اب یہ لوط علیہ السلام کا عذاب یہاں بیان ہوا، اور ان کی جو معصیت تھی، گناہ تھا، وہ تھا ہم جنس پرستی، ہم جنس پرستی، اور اللہ نے ان کو بڑے بھیانک عذاب دیے، آنکھوں سے اندھا کر دیا اور پوری بستی کو اوپر اٹھایا اور زمین پر پلٹا اسے، اور پھر ایک تیز آندھی جو پتھر اٹھائے ہوئے تھی ان پر برسائی، اور پھر اس قوم کو ایک چیخ کے ذریعے بھی تباہ کیا اور زمین پر پٹک کے رکھ دیے۔ 4 طرح کے عذاب آئے، حالانکہ اقوام سابقہ جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح ہے، ان پر ایک ہی طرح کا عذاب آیا، کسی پر کڑک اور چیخ آئی، اور کسی پر آندھی آئی، اور کوئی پانی سے غرق ہوا۔ آگے فرعون کا ذکر، وہ پانی سے غرق ہوئے، مگر لوط علیہ السلام کی قوم پر 4 عذاب جمع ہوئے، جس کا معنی کہ یہ معصیت بہت بڑی ہے۔ اور آج ہمارے وطن عزیز میں ایک ایسا قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا، اللہ تعالی رحم فرمائے، جو اسی ہم جنس پرستی کے راستے کو کھولتا ہے، اور وہی جو قوم لوط کے اندر معصیت تھی، اس معصیت کو ہوا دینے والا۔ پہلے یہ ملک آدھا پانی میں غرق ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہے، مزید ہم ایسے ظالمانہ قوانین بنا کر اور ان کو منظور کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کتنا شدید عذاب اترا قوم لوط پر ان کے اس گناہ کے عوض، اسی گناہ کا راستہ ہم بھی ہموار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عذاب یقیناً اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیلابوں اور بارشوں کی صورت میں یہ قوم اس عذاب کو بھگت رہی ہے، اور ایک فاقہ کی نوبت آنے والی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی اور پانی اس قدر زمین میں کھڑا ہے کہ آئندہ فصلیں اگانے کے قابل نہیں ہے زمین، تو ایک قحط کا دورہ ہے، بربادی کی طرف یہ قوم جا رہی ہے، اور اس پر یہ حکام جو غفلت کا شکار ہیں، ہوش کے ناخن نہیں لیتے، ایسے قوانین کی منظوری جو سراسر اللہ تعالیٰ سے معاذ آرائی اور اس کی شریعت سے بغاوت کے مترادف ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور قوم لوط ان جرائم میں برباد ہو سکتی ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں کہ اللہ ان کو تو پکڑ لے اور ہمیں چھوڑ دے؟ یہ پکڑ ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور بالخصوص ہمارے حکام کو اس قسم کی قانون سازی سے توبہ کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت ہمارا ایک قانون بالا ہے، اور وہی ہم پر جو ہے وہ قائم ہے، یہی ہمارا دستور ہے، اسی کو سمجھو، اسی کو نافذ کرو۔